بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری نظروں کے سامنے ایک کالم گزرا ابصار عالم کا۔ یہ کالم میں نے پڑھا تو میں اتنا زیادہ حیران یا پریشان نہیں ہوا، لیکن یقیناً آپ یہ کالم سنیں گے تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے گی۔ مجھے حیرانگی اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کالم سے ریلیٹڈ سٹوری کا مجھے کچھ عرصہ پہلے کافی حد تک معلوم تھا، لیکن اب یہ کالم پڑھنے سے میرے اندر جو کنفیوژن تھی وہ بالکل دور ہو گئی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ بننے والے پاکستان میں حکمرانوں کو اوپر لانے کے لیے، وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنے کے لیے کس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان میں۔ اور جو سینئر صحافی نے یہ خبر بریک کیا ہے، جب وہ ایسی خبریں بریک کرتے ہیں ان کے اوپر میرا اور غصہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا بھی لگتا ہے ایسی خبریں عوام تک پہنچاتے ہیں، اور ان کی منافقت اس لیے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ مذہبی لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے، تحریک لبیک کو آگے نہیں آنے دیتے۔ بھئی جب آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو پھر آپ ان لوگوں کے آگے رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک کالم رکھتا ہوں۔ یقیناً میں تو یہ کالم پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہائی لیول پہ وزیر اعظم کی کرسی کی پہنچنے تک پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سب پڑھ رہا تھا تو میں سوچا کہ پاکستان میں اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ٹائم عذاب میں گزر رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، یہ افراتفری، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ خدا کی قسم ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ یہ سب کچھ جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اگر آپ سنو گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ پاکستان اس ٹائم برباد اور تباہ کیوں نہیں ہو گیا، کہ ایسے حکمران ہمارے اوپر بیٹھے ہیں۔ ناظرین، وہ کالم بہت بڑا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا کالم رکھتا ہوں، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے پوری سٹوری۔ میں آپ لوگوں کو، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ پوری سٹوری تھوڑے سے وقت میں پوری سٹوری کا آپ کو معلوم پڑ جائے۔ ناظرین، میرے سامنے ایک اسد علی دور ہے، اس نے ایک کالم شیئر کیا ابصار عالم کا، اس کے اندر طلعت حسین کا بھی ذکر ہے۔ یہ جو تینوں بڑے نام ہیں پاکستان کے، صحافت کے بڑے نام ہیں، ان لوگوں نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو پہنچانے کے لیے جو عمران خان کی کمپنی تھی، یہ جو پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر کیسے کام ہو رہا تھا، پھر عمران خان کو پہنچانا کرسی تک، پھر اس کی کرسی کو برقرار رکھنا، پھر عمران خان کے اچھے کام لوگوں کے سامنے لے کے آنا۔ یہ باجوہ اینڈ کمپنی کس طرح عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور یہ ایک دوسرے کو آج کس طرح ذلیل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں ابصار عالم کا کالم۔ سینئر صحافی ابصار عالم ہے، میں شارٹ آؤٹ ہوتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی۔ ایکسٹینشن لینے کے فوراً بعد جنرل باجوہ نے 2020 شروع میں چند اینکر کو بلا کر بتایا کہ ایک ملاقات کے دوران میں نے چیف جسٹس ثاقب نثار کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں ایک خاتون ایک سفارتکار سے ایسے غیر اخلاقی حرکات کر رہی تھی جو عام حالات میں ناقابل دید اور ناقابل داد ہیں۔ 2020 کے فوراً بعد جنرل باجوہ نے کچھ صحافیوں کو بتایا کہ میں نے ثاقب نثار کو ایک ویڈیو دکھائی کہ جس میں ایک خاتون غیر ملکی سفارتکار سے جو کر رہی ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو جنرل باجوہ نے ثاقب نثار کو بتایا کہ دیکھیں، ہم قومی تحفظ کے لیے اور دوسروں سے راز اگلوانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ باجوہ کہتا ہے ثاقب نثار کو، جس ٹائم وہ چیف جسٹس تھا، کہ دیکھو بھائی ہماری خدمات دیکھو کہ ہم ملک کی خاطر کیسے کیسے پاپڑ ہم کو بیلنے پڑتے ہیں۔ ثاقب نثار نے اس ویڈیو میں خاتون کی قومی خدمت، ثاقب نثار کہہ رہا ہے کہ اس خاتون کی جو میں نے ویڈیو دیکھی، اس کی قومی خدمت، وہ قوم کی خدمت کر رہی تھی، قومی خدمت کے لیے دی گئی قربانی کو دیکھ کر جنرل باجوہ کی اہلیت اور قابلیت سے بہت متاثر ہوئی۔ ثاقب نثار نے اس عورت کی خدمت کو دیکھ کر جنرل باجوہ کی قابلیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ باجوہ اور ثاقب نثار کے درمیان یہ گفتگو غیر سنجیدگی، بے حسی اور اخلاقی گراوٹ کی انتہا تو ہے ہی،
لیکن جب اس طرح کی گفتگو وقت کے چیف جسٹس جو بنیادی حقوق اور آرمی چیف جو قوم کی جان اور مال عزت کے محافظ ہوتے ہیں کے درمیان ہو رہی ہو اور اس کو فخریہ ذکر آرمی چیف بذات خود اینکرز کے سامنے کرے تو یہ کافی کربناک حقیقت بن جاتی ہے جس سے کسی بھی حساس انسان کو آنکھیں چرانا ممکن نہیں. یعنی کہ اتنی گھٹیا گفتگو وقت آرمی چیف جسٹس کے سامنے بڑے فخریہ انداز میں کر رہا ہے کہ ہم عورتوں کو استعمال کرتے ہیں قومی راز کے لیے. ناظرین جہاں میں 1 منٹ کے لیے رکوں گا پھر آگے سے شروع کرتا ہوں. سلطنت عثمانیہ کو جب گرایا جا رہا تھا عبد الوہاب نجدی کو اور جو یعنی کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا آل سعود کو لیا تھا تو آپ جا کے گوگل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمفرے کے اعترافات ایک کتاب ہے جو یہودی کی لکھی ہوئی ہے جو اس پوری تحریک کا جو سلطنت عثمانیہ کو گرانے کی تحریک چل رہی تھی اس تحریک میں ہمفرے نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ اس تحریک میں ہم نے بہت ساری لڑکیوں کا استعمال کیا تھا مسلمانوں کو ٹریپ کرنے کے لیے. ایون کہ وہ ہمفرے یہ کہتا ہے کہ جو ہم یہ تو بہت پہلے کی بات ہے نا اس ٹائم ٹیلی فون وغیرہ عام نہیں تھے تو وہ کہتا تھا کہ 2 سال بعد ہم واپس جاتے تھے اپنے مشن سے اور 2 سال کی جو ہماری کارکردگی تھی تو وہ آگے جا کے ہم کو بتانا پڑتے. تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے حلقے میں تھا, میں نے قرآن بھی حفظ کر لیا تھا, میں نے بہت ساری احادیث بھی وہ کری تھی. تو میں جب وہاں گیا تو میں نے کہا ہے کہ ایک جگہ میں مجھے بہت کچھ راز ملنے والے تھے لیکن مجھے اپنی عزت کا ڈر لگ گیا. یعنی کہ وہ ہمفرے ایک نوجوان تھا تو اس کو ڈر لگ گیا کہ میری عزت کے اوپر خطرہ ہے. تو مجھے آگے کہا گیا کہ آپ کی ملک کے لیے عزت زیادہ اہم نہیں ہے, اگر آپ کو کچھ وہاں مل سکتا تو آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرتے تھے, آپ سب کچھ کرتے. یعنی کہ یہ پوری یہودیوں کی سازش ہے کہ عورتوں کے ذریعے بلیک میل کرنا. تو ناظرین جنرل باجوہ کی اس میٹنگ میں سینئر صحافی اور پاکستان کے پہلے ٹی وی اینکر طلعت حسین بھی موجود تھے. یعنی کہ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں سینئر صحافی طلعت حسین اور دوسرے اینکر بھی اس میں موجود تھے. طلعت حسین نے مجھ سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کو کنفرم کیا اور طلعت حسین نے اس کا ذکر اپنے ویلاگ میں بھی کیا. طلعت حسین نے کنفرم کیا کہ یار ہاں واقعہ ایسی ہوئی ہے. آگے یہ لکھتا ہے کہ جو آگے کا حصہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں, ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. آگے یہ کہتا ہے کہ کیا یہ واقعہ ایک ہی ہے جو جنرل باجوہ اور چیف ثاقب نثار کے درمیان ہو رہا ہے کہ ہم عورتوں کو استعمال کرتے ہیں, تو کیا یہ واقعہ ایک ہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, جب عمران خان کو لانے کے لیے کوشش ہو رہی تھی تو اس ٹائم بھی بہت بڑی ایک گیم پلان بنایا گیا تھا. وہ کہتا ہے, میں آپ لوگوں کو زبانی بتا دیتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ جب عمران خان پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا تھا اس پروگرام کے دوران جتنی ایجنسیاں یہ باجوہ اینڈ کمپنی یا جتنے جنرل پاشا ہو گئے جس کہتے ہیں نا عمران خان کو تیار کیا جا رہا تھا, تو عمران خان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا تھا میڈیا کے اوپر. صادق اور امین ہو گیا, کے پی کے حکومت کی کارکردگی, ہر طرف پورے میڈیا چینل کو ایک ڈائریکشن دی گئی تھی, ایک لائن دی گئی تھی کہ آپ نے عمران خان کی ایسے ایسے تعریف کرنی ہے. تو انہی دنوں میں ایک سینئر کوئی صحافی ہے, اس کا انہوں نے نام نہیں لیا, وہ سینئر صحافی عمران خان کے خلاف کام کر رہا تھا. اس کو بار بار جو عمران خان کا پروجیکٹ ہے وہ ڈائریکشن دے رہا تھا, لائن دے رہا تھا کہ آپ نے ایسے ایسے صحافت کرنی ہے, ایسے ایسے رپورٹنگ کرنی ہے, لیکن وہ بات نہیں مان رہا تھا. تو جو عمران خان کے پروجیکٹ کے ہینڈلر تھے ان لوگوں نے کہا ہے کہ یار اس کو اب ہم کیسے کنٹرول کریں. تو ان لوگوں نے ایک لیڈی اینکر ہے, ایک خاتون صحافی اینکر ہے, اس کو ان لوگوں نے بلایا کہ بھائی ادھر بیٹھو. یہ جو ابصار عالم ہے یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے خود بتایا تھا. وہ لڑکی کہتی ہے کہ بھائی مجھے کہا گیا ایک دن کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں, آپ اتنا اچھا کام کرتی ہیں, تو کیوں نہ ہم آپ کے ذمہ ایسا کام لگاتے ہیں کہ آپ کے اوپر پیسوں کی بارش بھی ہو جائے گی اور آپ ملک کی خدمت کریں گے, پاکستان کی خدمت کے لیے, قوم کی خدمت کے لیے ہم آپ کے ذمہ ایک کام لگانا چاہتے ہیں. تو اس لڑکی کا جو لیڈی اینکر ہے اس کا میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں, آپ نے سرچ کرنا ہے, اور اس کے ریلیٹڈ جو پہلے مجھے سٹوری معلوم تھی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دوں گا. تو وہ لیڈیز کہتی ہے کہ مجھے کہا, تو میں نے کہا کیا کام کرنا ہے, تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا ایسا ایک صحافی ہے, ایسا ایسا ایک اینکر ہے,
وہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے، وہ ہم نے اس کو جو لائن دی ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے، عمران خان کے خلاف کام کر رہا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ مل کے، اس کے ساتھ دوستی بنا کے، بہت کلوز ہو کے ہم نے ایک ویڈیوز بنا لیا ہے جو ہم اس کو بلیک میل کریں گے، اور اس کے لیے ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا چہرہ نہیں آئے گا اور پیسے تو آپ کو بے تحاشا ملیں گے۔ تو اس جو صحافی لڑکی تھی اس نے انکاری کر دیا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کرتی۔ کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے پھر اس کو کہا ہے کہ بھئی آپ کو ایسا کرنا پڑے گا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر فیلڈ میں کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کس لیے؟ صحافیوں کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ پھر اس لیڈی صحافی نے جا کے اس صحافی کو بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہ سازش تیار کی جا رہی ہے، صرف کس لیے کہ عمران خان کی تعریف کرنا کہ عمران خان بہت اچھا ہے۔ پھر اس لیڈی صحافی نے اس کالم نگار کو کہا ہے کہ بھئی میں آپ کا نام شو کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا ہے ہاں بالکل میرا نام شو کر دو، کیوں کہ جو نئی آنے والی لیڈی صحافیاں ہیں ان کا حوصلہ بڑھے، ان کو معلوم پڑے کہ اس فیلڈ میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس صحافی کا نام تھا بطول راجپوت۔ اب ناظرین یہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ جو ملک کے صادق اور امین جتنے بھی یہ لبرل صحافی ہیں، یہ اپنے آپ کو وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے کس طرح لڑکیوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سینئر صحافی ان سب کچھ کو معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ پھر بھی مذہبی لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے۔ تو ناظرین وہ جو صحافی تھی، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک اس کا پی ٹی آئی کی کمل شوزیب تھی، اس کی ایک لیک ویڈیوز بھی آئی تھی، عمران خان کے ساتھ تھی یا بنی گالا میں تھی، اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ابھی صحافی بطول راجپوت کا میسج ملا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حامد میر۔ مجھے ابھی صحافی بطول راجپوت کا میسج ملا ہے، اس نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی ایم ایل اے کمل شوزیب نے انہیں گھر میں نظر بند کر دیا اور کہا کہ چند منٹ قبل ان کے ساتھ کیا گیا انٹرویو ڈیلیٹ کر دو، یہ ناقابل قبول ہے۔ حامد میر یعنی کہ اس کمل شوزیب نے اس بطول راجپوت کو ایک انٹرویو دیا تھا، یعنی کہ ایک پروگرام کیا تھا کس کے ساتھ، تو وہ اس کو پر پریشر ڈال رہی تھی کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دو، کیونکہ وہ عمران خان کے خلاف بات کر رہی تھی۔ پھر یہی کمل شوزیب کہتی ہے کہ 2014 میں نے عمران خان کو انٹرویو کیا، تو انٹرویو کے بعد انہوں نے مجھے بڑا توہین امیز میسج بھیجا، خاتون اینکر بطول راجپوت کا الزام۔ اس کی پوری سٹوری پڑی ہوئی ہے۔ تو ناظرین یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور خود بتاؤ کہ جو لوگ ٹی وی میں آ کے کس طرح معصوم بنتے ہیں، کس طرح صادق اور امین بنتے ہیں، کس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ملک کی خدمت کے نام پہ، ملک کے نام پہ نوجوان لڑکیوں کے یعنی کہ جسم کا استعمال کرتے ہیں اور نام ان کو دیتے ہیں کہ یہ آپ ملک کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو کیا یہ ملک ابھی تک جو کھڑا ہے، جو کلمہ کے نام پہ بڑا تھا، تو کیا اللہ کی یہ کرم نوازی نہیں ہے یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے؟ تو ناظرین یہ جو کالم ہے نا، یہ ہمارے سیاستدانوں کے جو کرتوت ہیں ان کا 0.01% بھی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مذہبی طبقے کو آگے آنے دیں گے اتنا آسانی سے؟ اس لیے تو یہ نہیں آنے دیتے، اس لیے نہیں، یہ چاہتے ہیں ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، یہ جو ہم گھیل کہہ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین خدا را آپ کے پاس وحیدی حل ہے، اور وہ ہے شرعی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔